اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تلاوت قرآن پر اجر۔ قرآن حکیم کائنات میں واحد کتاب ہے جس کی تلاوت کرنے پر انسان کو اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم کا ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی ملتی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے خود قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اسی طرح درجات کی بلندی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور درجات کی بلندیاں طے کرتے جاؤ۔ قرآن کی جس طرح دنیا میں تلاوت کرتے تھے اسی طرح آپ کرتے جاؤ، اور قرآن حکیم کی آخری آیت جہاں تلاوت کرو گے آخرت میں وہی بلندی تمہاری منزل ہے۔ قرآن حکیم کی شفاعت۔ قرآن حکیم اپنی قاری کی روز قیامت شفاعت کرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرو، یقیناً یہ روز قیامت اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ قرآن حکیم کسی گروہ کسی جماعت کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ اپنے بارے میں یہ خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔ غور و فکر کی دعوت۔ قرآن حکیم نے انسانوں کو ذہنی بندشوں سے نجات دلا کر غور و فکر کرنے، تسخیر کائنات کی دعوت دی، اور اسی کا ثمر ہے کہ آج انسان جو ہے وہ معاشرتی معاملات سے لے کر تخیر کائنات تک اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت مہیا کر رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔